YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں کراس کی اہمیت، نمبر 1۔ نمبر 2، چلتا ہوا کاروبار کس طرح تباہ ہوا، کس طرح برباد ہوا، ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ بذریعہ واٹس ایپ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے دوست، کچھ ہماری بہنیں، کچھ ہماری بچیاں ایسی ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ ہی سوال کر دیتی ہیں کہ بتائیں، تو یوٹیوب کے سوال کا جواب ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، کال کر کے بات کر لیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتی ہیں۔ تو ہاتھ میں کراس کی کیا اہمیت ہے، اس پر تو ہم نے بہت سی ویڈیو کی، لیکن آج کا جو کراس ہے کچھ الگ سا ہے۔ سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، یہ دل کی لکیر، یہ قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دل اور دماغ کی جو لکیر ہے، اس کے درمیان میں کراس کا ہونا، یہ کراس، ان کے درمیان میں کراس ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ ایسا کراس اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں کہ اچانک کوئی بہت بڑی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کو اگر کچھ لوگ کہیں جی سٹے میں انعام نکل آئے گا، یا بونڈ، پرائز بونڈ وغیرہ لیں گے اس میں نکل آئے گا، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی۔ لیکن یہ جو کراس ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کو اچانک کہیں سے دولت مل سکتی ہے، یا اچانک آپ کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اچانک ترقی مل سکتی ہے، اور اچانک ہی شہرت کی بلندیوں پر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کراس اس کی علامت۔ اگر یہ ٹچ ہو رہا ہے تو بھی اچھا ہے، اور ٹچ نہیں ہو رہا تو بھی اچھا ہے۔ یہ جس جگہ میں نے بنایا میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، اور کسی جگہ میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا۔ ان دو لکیروں کے درمیان آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو دیکھیں، اور بہت سے لوگ جو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کاروبار چل رہا تھا، بہت اچھا تھا، بڑے پیسے تھے، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، اچانک سارا کچھ بند ہو گیا، ہمارے سامنے ایک دکان کھل گئی، انہوں نے کوئی جادو کروا دیا، کچھ ایسا کروا دیا کہ ہمارا سارا کاروبار، سارا کچھ نہیں، تباہ و برباد ہو گیا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ جادو ٹونا کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، نہ ہی جادو ٹونا کسی کا کاروبار بند کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمارے برابر میں دکان کھلی، یا ہمارے برابر میں کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہوا، یا فلانا رشتہ دار ہمارا مخالف ہے اس نے کچھ کر دیا، یا فلانا مخالف ہے کچھ کر دیا۔ اب یہ لوگ جب کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کو جا کے بتاتے ہیں جی ہمارا کاروبار پہلے بہت اچھا تھا، فلانا ہمارے سامنے آیا تو ایسا ہو گیا، یا ہمارے رشتہ دار نے کر دیا، یہ کر دیا، تو عامل وہی باتیں رپیٹ کر دیتے ہیں ان کو کہ ہاں تم پر تو جادو ہوا، تم پر تو یہ ہوا، تم پر تو وہ ہوا۔ تو وہ بندہ جادو کے چکر میں پڑ جاتا، مزید پیسے دیتا رہتا اسی عامل کو۔ تو اس طرح جو کاروبار کچھ عرصے بعد چلنا ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو میں وہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہاں پہ اگر کوئی لکیر آ کر دماغی لکیر پہ آ کر بریک ہو جاتی ہے، یہ کامیابی کی لکیر دماغی لکیر پر آ کر بریک ہو گئی، تو ہماری کچھ اپنی حماقتیں کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، یا ہماری لاپرواہی کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسی لاپرواہی یا ہماری کچھ ہٹ درمی کہ ہم ایک چیز پہ ڈٹ گئے کہ نہیں میں نے یہی کرنا ہے، یہاں سے نہیں جانا، حالانکہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ جیسے کہ گھڑی ساز ہوتے تھے، گھڑیاں بکتی تھی، موبائل آنے سے گھڑیوں کا کام ختم ہو گیا، تو کیا گھڑیوں والے، موبائل والوں نے ان پر جادو کر دیا کیا؟ ذرا سوچیں اس چیز کو کہ گھڑیوں والوں نے جادو کر دیا، ٹارچ کا دھندا ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، موبائل میں ٹارچ بھی ہوتا ہے، تو موبائل والوں نے ٹارچ والوں پہ بھی جادو کیا۔ کیلکولیٹر ختم ہو گئے تو اس بھی ہم کہیں گے جادو کیا۔ ایسا نہیں ہے، ایک کاروبار کی ایک مدت ہوتی ہے، اگر وہ کاروبار نہیں چلتا تو آپ اپنا کاروبار چینج کر لیں، بجائے اس کے کہ عاملوں کو پالیں یا ان کو جا کے پیسے دیتے رہیں اور شرک بھی کریں۔ یہ شرک ہے، اور آپ وہ شرک بھی کریں جی فلانے نے ہمارا رزق بند کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا،
یا اپنے رشتہ داروں کو ایسے دیکھنا کہ جیسے گلی محلے کے کتے ہوتے ہیں، جیسے ہی کسی کو دیکھتے ہیں تو ایسے غرانے لگتے ہیں، غراتے ہیں، تو اس طرح غرانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار پر نظر ثانی کرو، اگر نہیں چل رہا، وہاں نہیں چل رہا تو اس کاروبار کو چینج کر دو، یا اس میں اضافہ کر دو، یا اس میں کوئی نئے 2-3 آئٹم اس میں بڑھا لو تاکہ چلنے لگے، اور وہ آئٹم بڑھاؤ گے جو چلتے ہیں۔ جس طرح آج کل آپ کسی موبائل مارکیٹ میں چلے جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ پیدل نہیں جا سکتے، اور کسی تندور پہ کھڑے ہو جائے تو کوئی رش نہیں، اسی وقت روٹی دے۔ جو پیٹ بھرنے کی چیز ہے، یہ جس سے ہم قائم و دائم ہیں، اس پہ کوئی کچھ نہیں، اور سننے والی جو چیز ہے اس پہ لاکھوں لوگ ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس چیز پر توجہ دیں، غور کریں، اور یہ جو میں نے لکیریں بنائی ہیں، ان لکیروں کو دیکھیں۔ اگر اس طرح کا کراس آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں اچانک دولت ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی کامیابی پہ کسی عامل کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ میں ایسا کامیاب کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت تو آپ کو یاد آ جاتا ہے جی اللہ کی رحمت ہے، اور جب کاروبار ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس وقت آپ کو جادو ٹونا تعویذ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ نعیم احمد نے سوال کیا ہے ابو ظبی سے کہ میں نوکری تلاش کر رہا ہوں لیکن نوکری نہیں مل رہی، یہ بتائیں کہ نوکری کب ملے گی اور حالات کب بدلیں گے؟ نعیم احمد صاحب، آپ کے حالات انشاءاللہ 2021 میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی آپ کا بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا۔ مونا ظہور نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے تو کتنی اولادیں میرے نصیب میں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے 4 سے 5 اولادیں آپ کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے آنے والا وقت آپ کا بہت بہتر نظر آتا ہے۔ صرف کسی چیز کا وہم نہ کریں اور کسی چیز کو اپنے دماغ پہ طاری نہ کریں، آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اسحاق علی صاحب نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے پرائیویٹ یا سرکاری جاب ملے گی یا نہیں؟ اسحاق علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے اگر آپ کوئی کاروبار کریں تو اس میں بہت کامیابی نظر آتی ہے۔ نوکری اور ملازمت میں آپ کی کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ حماد علی نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کیسے رہیں گے، میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی پسند کی ہوگی، اور شادی تقریباً غیروں میں نظر آتی ہے، اور حالات آپ کے انشاءاللہ بہت جلد بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ انجم نے سوال کیا ہے گجر خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد دوسری شادی کی کوئی علامت ہے یا نہیں، اور کیا دوسری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹتی تو نظر نہیں آتی۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹوٹ بھی گیا، کچھ ایسا ہو بھی گیا تو یہ سامنے کی طرف سے ہوگا، آپ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں دونوں شادیوں کی لکیریں اچھی ہیں، اس میں دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ڈیورس کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ سلمان نے سوال کیا ہے جرمن سے کہ میرے پیپر نہیں بن رہے، یہ بتائیں کہ میرے پیپر بنیں گے یا نہیں؟ آپ پیارے دوست کوشش کرتے رہو، جدوجہد کرتے رہو۔ فی الحال تو 2020 آپ کے لیے بھاری ہے، 2021 میں اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ کے فضل سے کامیابی کے چانس بہت نمایاں اور شوق آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ وسیم نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولادیں کتنی ہیں، لڑکے کتنے ہیں اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ وسیم صاحب، آپ کے ہاتھ میں 5 اولادوں کی علامت ہے، اور ہم صرف ایک سوال کا جواب دیا کرتے ہیں، اور ایک سوال کے مطابق آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 اولادوں کی علامت نظر آتی ہے۔ جاوید عباس نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ میرا کاروبار تقریباً ختم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتاؤ کہ میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا یا نہیں، اور دوبارہ کاروبار کروں، کامیابی ملے گی یا نہیں؟ جاوید صاحب، جب تک آپ پارٹنرشپ کرتے رہیں گے، پارٹنرشپ میں آپ کو نقصان ہوتا رہے گا۔ آپ کوشش کریں کہ چھوٹا کر لیں، جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے چھوٹے کام سے آغاز کریں، انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ نسیم کوثر نے سوال کیا گریس سے کہ ہمارے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے اور کب بہتر پوزیشن میں ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز یہ نیا سال آپ کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا، اور کوشش کریں کہ 2 تسبیح سورہ فاتحہ کی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز مالی پریشانی اور تنگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور حالات بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ساجدہ نے سوال کیا ہے لودھرا سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے مالی حالات کب اچھے ہوں گے؟ ساجدہ صاحبہ، آپ کے مالی حالات انشاءاللہ العزیز 2021 کے 7ویں اور 9ویں ماہ میں اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے اور بہت اچھی پوزیشن ہوگی۔ بہرحال آپ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، استغفار جو ہے اس کی 3 تسبیحیں پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرے گا اور حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔
عباس علی نے سوال کیا دبئی سے کہ مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے۔ عباس علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لکیر ہے بہت زیادہ اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی نمایاں ہے، لیکن یہ 2 سے 3 ماہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے باری ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے حالات بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہونے کا چانس موجود ہے۔ نسیم کوثر نے سوال کیا گریس سے کہ میرے الٹے ہاتھ میں یہ لکیریں ایسی کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں الٹے ہاتھ کی سب سے پہلے تو بات ہی نہیں ہو رہی، رائٹ ہینڈ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں اور الٹے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ بن رہی ہیں۔ الٹا ہاتھ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور خواتین جو کام کرتی ہیں، ورک کرتی ہیں، ان کا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو گھر میں رہتی ہیں یا گھر کا کام کاج کرتی ہیں ان کا الٹا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں ایسی کوئی علامت نہیں، الٹے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں آنے والے جو حالات آپ کے بدل رہے ہیں اس کے نشاندہی ہے اور یہ لکیریں اچھی ہیں۔ شمس نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولادیں کتنی ہیں اور کب ہوں گی؟ شمس صاحب، آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز 2021 آپ کے لیے بڑا اچھا سال ہوگا اور بڑا برکت والا ہوگا، انشاءاللہ اللہ رحمت بھی کرے گا۔ غوثیہ نے سوال کیا ابو دھبی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر اتنی اچھی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وقتی طور پر یہ پریشانی ہے، انشاءاللہ یہ پریشانی جلد ختم ہو جائے گی اور آپ کے بڑے اچھے حالات نظر آ رہے ہیں۔ علی چنگیزی نے سوال کیا گلگت سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ علی چنگیزی صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہیں اس کے مطابق آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ FWUAE نے سوال کیا ہے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ اللہ کے فضل سے آپ کی شادی جو ہے 2023 میں ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہتر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ حافظ۔